تیمور سلیم جھگڑا صاحب کو جو ہے وہ کوئی پورٹ فولو دیا جائے، وہ ماضی میں وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، لیکن گنڈا پور صاحب ان کو بھی جو ہے وہ کیبنٹ میں شامل نہیں کر رہے. یہ بھی کیا ایک نئی لڑائی شروع ہونے جا رہی ہے خیبر پختونخوا میں؟ آپ نے سوال جو کیا تیمور جھگڑا صاحب کے حوالے سے، جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، تیمور سلیم جھگڑا صاحب کے حوالے سے علی امین خان کی تحفظات تھی، اور اس کے پیچھے جو ہے ایک لمبی داستان ہے. گزشتہ حکومت میں سنگین نوعیت کے بدعنوانی کے الزامات جو ہیں سابق وزیر اعلیٰ محمود خان اور تیمور سلیم جھگڑا صاحب پہ آئے تھے، اور ان الزامات کی بعد ازاں انکوائریاں ہوئی، اور جب محمود خان وزیر اعلیٰ تھے تو اپنے تئیں انہوں نے، چونکہ خود اس کا بھی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کردار تھا، تو ان انکوائریز کو انہوں نے دبائے رکھا. اچھا. پھر کیئر ٹیکرز آئے تو کیئر ٹیکرز کے دور میں وہ انکوائریاں، جہاں ان کو نیب کے پاس جانا تھا تو نیب کا قانون جو ہے وہ پی ڈی ایم حکومت نے جاتے جاتے تبدیل کر دیا تھا. تو یہ پڑی رہی، اور اس کے بعد جب پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت آئی تو یہ وزیر صحت، سیکٹری صحت، وزیر فائنانس، چیف سیکٹری اور وزیر اعلیٰ کے پاس جو ہیں یہ متعدد فائلیں گئی، اور چونکہ اب اس میں پی ٹی آئی کی سابقہ حکومت کی بدنامی کا اندیشہ تھا، تو پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت جو ہے وہ ان فائلوں پہ اب بیٹھی ہوئی ہے. اچھا، جو الزامات تھے وہ بڑے مطلب ہے کہ سنگین نوعیت کے تھے. یعنی کہ ایک الزام یہ تھا 36 ارب روپے جو ہیں وہ پنشنرز کے فنڈ سے نکلوائے گئے، جو ایک امانت ہوتی ہیں پنشنرز کی. ٹھیک. اور وہ 36 ارب روپے جو ہیں جب نکالے گئے اور پنشنرز کی پنشن کی ادائیگی کے وقت جب پیسے نہیں تھے، تو پھر ایک اور فراڈ کیا گیا کہ خیبر پختونخوا کی اس وقت کی حکومت نے 60 سال سے میعاد بڑھا کے 62 سال کر دی تھی، تاکہ کچھ مہلت ملے اور ادائیگیاں نہیں کرنی پڑے. اس دوران 6 ماہ کے اندر وہ قانون جو ہیں پشاور ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دیا، جس کے بعد جو ہیں وہ 36 ارب روپے اور انٹرسٹ سمیت 40 ارب بن گئے. کیئر ٹیکر یہ ادائیگیاں نہیں کر سکتے تھے قانوناً. ابھی موجودہ حکومت نے وہ 40 ارب روپے بھرے ہیں، لیکن یہ ایک انتہائی سنگین نوعیت کا ایک کیس تھا. پھر ایسے بھی الزامات آئے، ایک سرکاری مشینری جب یہ وزیر صحت تھے تو انہوں نے منگوائی، اور پھر وہ سرکار کی مشینری جو اربوں میں تھی وہ پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ایک شخص کو جو ہے دی گئی، اور ساتھ میں کنٹریکٹ اس طرح ایک عجیب سا کنٹریکٹ کیا گیا کہ 500 ٹیسٹ چاہے وہ اس مشین سے کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے گورنمنٹ جو ہے ادائیگی کرے گی، یعنی بغیر ٹیسٹ کے ادائیگی. اچھا. اسی طرح جب یہ وزیر خزانہ تھے، بیک وقت وزیر خزانہ بھی تھے، وزیر صحت بھی تھے، تو وزیر خزانہ کے طور پہ MP1 اسکیل میں کروڑوں کی تنخواہوں پہ جو ہیں یہ الزام آیا کہ انہوں نے لوگوں کو بھرتی کیا، جبکہ ہر صوبے میں معاش یا معیشت سے وابستہ پیشے کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں. خود جھگڑا صاحب کہتے ہیں کہ میں فائنانس میں ایکسپرٹیز رکھتا تھا، تو لہٰذا ان MP1 اسکیل میں لوگوں کو رکھنے کی جو ہے کوئی تک نہیں بنتی تھی. لیکن مروت صاحب یہ جو کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں، آپ جو کچھ بھی جھگڑا صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر یہ الزامات تھے، سر تھی تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت. ہمیں تو بتایا گیا تھا جناب صاف چلی، شفاف چلی، تحریک انصاف چلی. تو آپ خود یہ بتا رہے ہیں کہ سابقہ دور میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا وہاں پہ؟ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ورکر کو جو ہیں ان کی ذہنیت یہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ چاہے کوئی غلط فیصلے وہ کتنے گندے کام کیوں نہ ہو، لیکن ان پہ لب کشائی نہیں کرنی ہے. بزدار اور محمود خان اور اسی طرح بہت ساری جو موشگاف غلطیاں ہوئی ہے، ان پہ اگر آپ آج ذکر نہیں کریں گے، اور آج بھی وہ غلطیاں ہو رہی ہیں. مثال کے طور پہ یہ آپ کو حیرت ہوگی کہ
کے پی کی حکومت کے جو اکابرین ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جیل سے حکام آتے ہیں کہ جی جھگڑا صاحب کو آپ دوبارہ فائنانس میں وزیر بنائیں، جبکہ وہاں مزمل اسلم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو خان کے معتمد بھی ہیں اور ایماندار آدمی ہیں. جی ہاں. اور اکابرین یہ کہتے ہیں کہ جن کو جیل میں ہونا چاہیے تھا وہ اب دوبارہ وزارت لینے کے چکر میں جو ہیں وہ جیل سے سفارشیں کروا رہا ہے. آپ کو میں ایک بات بتا دوں، ایک جو تازہ ترین جو پشاور کے حلقوں میں بات ہوتی ہے، ایک جدی پشتی ایک نواب ہے، اس کا 5 کنال کا ایک محل نما گھر تھا جو ایت آباد میں تھا اور جھگڑا صاحب نے خریدا ہے. جو محمود خان صاحب تھے انہوں نے آفیسر میس کے سامنے ایک انتہائی قیمتی مکان خریدا. یہاں اسلام آباد میں رہائش گاہیں خرید کے کرائے پہ دی ہوئی ہیں. اب یہ کہنا کہ جی ان پہ بات ہی نہ کریں، دوبارہ وزیر بنا دیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ علی امین خان کی حکومت کے خلاف یہ اب اپنے اندر کے لوگ جو ہیں یہ الزامات کو ہوا دے کے میڈیا میں بھی فیڈ کر رہے ہیں.